آج کے درس میں 3 طلاقوں کا ذکر آیا. برائے مہربانی وضاحت فرما دیں کہ کیا ایک ہوئی وقت میں یا ایک نشست میں 3 مرتبہ طلاق کہنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، یا کہ وقفے سے، جیسے کہ پہلی طلاق کے بعد 1 ماہ یا کچھ عرصہ وغیرہ؟ اصل میں آج کا ہمارا موضوع طلاق نہیں تھا، وہ تو ایسے کہ ضمنی طور پر بات آ گئی. یہ ساری ہم تفصیل کے ساتھ جو ہے سورہ بقرہ کے اندر پڑھ چکے ہیں پورا قانون. اس میں اختلاف ہے، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فائنلی یہ فیصلہ کیا کہ اگر ایک شخص ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں دے گا تو وہ 3 ہی شمار ہوں گے، لیکن ساتھ ہی اس کو کوڑے بھی لگائے جائیں گے. اس نے یہ کام کیوں کیا؟ اس لیے کہ بہتر طریقہ جو ہے اگر آپ کو طلاق دینی ہی ہے تو وہ یہی ہے کہ ایک طلاق دے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد پھر دوسری طلاق دے، اور اسی کے بعد تیسری طلاق کی نوبت ہی نہ آنے پائے، تاکہ اس کے بعد سیپریشن ہو جائے، عدت ختم ہو گئی تو اب دوبارہ اگر چاہیں تو نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر تیسری طلاق دے دی تو دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا آپس میں. تو 3 طلاقیں بیک وقت دینا گناہ کا کام ہے. البتہ گناہ کا کام تو ہے، لیکن حضرت عمر نے اسے چونکہ نافذ کیا تو اہل سنت جو ہے یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی چاروں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 3 طلاقیں ہی ہو جاتی ہیں اور وہ مغلظ ہو جاتی ہیں. یہ ہے ان کا مسلک. البتہ اہل حدیث حضرات کا، جیسے رضاعت کے بارے میں نے آج آپ کو بتایا، ان کی رائے مختلف ہے، ایسے ہی طلاق میں بھی مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک نشست میں اگر 3 کیا 1000 طلاقیں بھی دی جائیں تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی، اور یہی موقف اہل تشیع کا ہے. تو اہل سنت میں سے اہل حدیث اور باقی ادھر سے اہل تشیع، ان کے نزدیک ایک وقت میں طلاقیں چاہے کتنی بھی دے دی جائیں وہ ایک ہی شمار ہوگی. لیکن سنت کے جو 4 ہمارے مکاتب فقہ ہیں یعنی مالکی، حنفی، حنبلی، شافعی، ان کے نزدیک 3 طلاقیں اگر ایک وقت میں دی جائیں گی تو وہ 3 ہی ہوں گی اور طلاق مغلظ ہو جائے گی.